بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیزان گرامی، اہلیان محلہ، آج جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے نئے سال کی دوسری تاریخ ہے۔ نئے سال کی دوسری تاریخ کا مطلب 2 محرم الحرام۔ 2 محرم الحرام کی آج تاریخ ہے۔ محرم کی آمد پر مسلمانوں کے بیچ کئی ایک طرح کی چیزیں سامنے آتی ہے۔ محرم الحرام مہینے سے دنیا کی بہت ساری تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ اب ہمارے سامنے ایک ہفتے کے بعد 10 محرم الحرام جو واقعہ کربلا کی تاریخ ہے۔ واقعہ کربلا میں حق و باطل کی جو داستان ہے، جو انسانوں کو جھنجھوڑنے والے داستان ہیں، ایک ایسی داستان جو ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ ظلم اور بربریت کی ایک عجیب و غریب اور نہایت سنگین مرحلہ۔ 10 محرم الحرام سے پہلے جو جمعہ آئے گا ابھی، اس پر ہم واقعہ کربلا کے متعلق روشنی ڈالیں گے ہر سال کی طرح۔ فی الحال اس نئے سال کی آمد پر، ایک نئے سال کی آمد کی خوشی، یعنی ویسے تو ہماری عمریں ہر نئے سال کے آنے پر گھٹتی ہے، بڑھتی نہیں ہے۔ ہماری عمریں ہر نئے سال کی آمد پر گھٹتی ہے، بڑھتی نہیں ہے، تو بہت زیادہ خوشی کا میٹر نہیں ہے۔ لیکن ہر نئے سال کے موقع پر نیا سنکلپ، نیا عنوان اور نئے طریقے سے اپنے آپ کو ملک میں رہنے کے لیے اور اپنے معاشرے اور سماج کی خدمت کرنے کے لیے اور اپنے ماحول کے اندر اچھی زندگی گزر بسر کرنے کے لیے نئے سنکلپ لینے چاہیے، نئی ترتیب بنانی چاہیے، اور پورا ہمارا عزم ہونا چاہیے کہ ہم اس نئے سال کے موقع پر آنے والے دنوں میں کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کی پوری ڈیٹیلز ہمارے سامنے ہو۔ اس عظیم موقع پر ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، جس حدیث کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ محبوب دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علموا اولادکم القرآن
علموا اولادکم القرآن و محبتی اہل بیت۔ اس نئے سال کے موقع پر ہمیں یہ سنکلپ لینا چاہیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ، قرآن سکھاؤ۔ علموا اولادکم القرآن۔ اس حدیث میں پہلی چیز جو رسول علیہ السلام نے سکھانے کے لیے کہی ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم ہی سے ہمارے اندر ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف، انسانیت اور مانوتا کا درس پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے اندر انسانیت کی تعلیم پنپتی ہے جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کو پڑھنے والا ظلم اور بربریت پر نہیں چل سکتا۔ قرآن کریم سے ہر آن یہ تعلیم دیتا ہے کہ امن پیدا کرو اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، ظلم دوسرے پر نہ کرو، زیادتی دوسرے پر نہ کرو۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھانا اور پڑھانا چاہیے۔ قرآن کریم کی تعلیم ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے ایمان کی حفاظت کی ضمانت دیتی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم ہمارے ایمان کی حفاظت کی ضمانت دیتی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ اگر ہم نے قرآن کریم نہ پڑھایا، قرآن کو نہ سمجھایا اور نہ سمجھا تو پھر ہمارے ساتھ بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایمان کو سلب کرنے کی جو طاقتیں ملک میں کام کر رہی ہیں، ہم اس کے زد میں آ سکتے ہیں، ہم اس سے متاثر ہو سکتے ہیں اور ہمارے ایمان کو وہ لوگ سلب کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ ایمان کو بچانے والی کتاب، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے طور طریقے اور کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، قرآن کریم کے ڈائریکشن پر عمل کرنے والا امن کا داعی ہوتا ہے، امن کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن کریم سیکھنا چاہیے۔ محبوب نے فرمایا علموا اولادکم القرآن، اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ ہم اپنی اولاد کو قرآن سکھانے میں کامیاب نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے بچے 15 سال کے ہو چکے ہیں، 18 سال کے ہو چکے ہیں اور قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن سے ناخواندہ ہے، کتنے لوگ ہیں جو دنیا کی بہت ساری ہنرمندی ان کے اندر ہے، عقل و خرد ہے، دنیا کے بہت سے پلیٹ فارم پر مہارت کے ساتھ کام کرنا جانتے ہیں لیکن قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی قرآن سیکھنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے۔ قرآن ہماری اولین ترین کتاب ہے۔ اس کتاب کو چھوڑ کر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر، حج سے واپسی کے موقع پر، غدیر خم پر میرے محبوب نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزیں دیتا ہوں، اگر تم نے ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھا تو کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ ان میں سے ایک چیز
قرآن کریم ہے اور دوسرے اہل بیت کی محبت ہے۔ اہل بیت سے محبت بھی ایک بڑی چیز ہے۔ بہرحال ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے، وہ سب سے بہترین انسان ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اس لیے قرآن سیکھو اور قرآن پڑھو۔ دوسری چیز ہے، میرے محبوب نے بتایا کہ اپنی اولاد کو یہ سبق دو کہ وہ مجھ سے محبت کرے، یعنی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تعلیم کی تلقین کرو۔ کبھی کیا تم نے اپنی اولاد کو بٹھا کر ان سے پوچھا کہ اس دھرتی آکاش میں تجھے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ وہ کون ہے؟ اللہ کا پیارا جس نے اپنی اولاد کو، معصوم بیٹے کو بٹھا کر، معصوم بیٹیوں کو بٹھا کر اس سے یہ پوچھتا ہو کہ یہ بتا کہ اس دھرتی آکاش میں تجھے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ یہ ہم نہیں پوچھتے ہیں۔ میرے محبوب نے بتایا علموا اولادکم محبتی، کہ میں اپنی اولاد کو بتاؤ کہ میری محبت لازم ہے، میری محبت لازم ہے۔ محبوب نے بتایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے محبوب نے سوال کیا کہ عمر آج تو بتا کہ تجھے اس دھرتی آکاش میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ نو کہ میری جان کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے۔ محبوب نے بتایا کہ تجھے تیرا ایمان تب کامل ہوگا جب تو اپنی بیٹیوں سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے، اپنی ماں سے، اپنے والد محترم سے بھی زیادہ محبت اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے لگو۔ تمہارا کامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبت تیرے دل کے اندر محبوب کی نہ اتر جائے۔ محبوب کی محبت لازم ہے۔ اپنی اولاد کو بٹھا کر، اپنی بیوی کو بٹھا کر، اپنے بچوں کو بٹھا کر ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو کہ تجھے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اور پھر اگر وہ رانگ جواب دے تو آپ اس کو کراس کرو، اسے صحیح کرو، انہیں بتاؤ اسی طرح جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا۔ سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ محبوب سے ہونی چاہیے۔ محبوب سے محبت نہ ہو تو ایمان کامل نہیں ہو سکتا، ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہواؤں میں نہیں کی جا رہی ہے، یہ بات کوئی ویسے ہی صدائے بازگشت نہیں ہے۔ اسے اپنے دل میں جگہ دو اور اس کو اپنے دامن سے باندھ لو کہ مجھے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ نے وضو فرمایا، صحابہ نے وضو کا پانی لے کر اپنے چہرے پر ملنا شروع کیا، اپنے ہاتھ پر، اپنے بدن پر، شاید بعض نے پی بھی لیا۔ رسول نے دیکھا کہ یہ کچھ کر رہے ہیں، یہ پانی، وضو کا پانی جو محبوب نے استعمال کیا تھا، وہ وضو کا پانی یہ اپنے جسموں پر مل رہے ہیں۔ آپ نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم یہ پانی اپنے جسم پر کیوں ملتے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا اس لیے کہ آپ سے محبت ہے، اس لیے کہ آپ سے محبت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری محبت یہ نہیں ہے، میری محبت یہ ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا، میری محبت اس میں چھپی ہوئی ہے کہ تم کبھی جھوٹ نہ بولو۔
یہ پہلی نشانی بتائی۔ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ مجھے رسول سے محبت ہے؟ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ مجھے پیغمبر سے محبت ہے؟ یوں سمجھ میں آئے گا کہ محبوب نے صحابہ کو کراس کر کے بتایا کہ دیکھو میری محبت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ تم جب جھوٹ نہیں بولو گے تو گویا تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ مجھ سے کیا کرتے ہو؟ محبت کرتے ہو۔ اور دوسری بات آپ نے بتائی کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ فریب نہیں کرتا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ دغا نہیں کرتا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ فریب نہیں کرتا۔ ایک ایک انسان یہ سن لے کہ فریبی رسول سے محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ فریب اور رسول کی محبت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ فریب کے ساتھ محبت رسول جمع نہیں ہو سکتی، فریب اور دغا کے ساتھ عشق رسول کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس لیے دوسری بات کیا بتائی کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ فریب نہیں کرتا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ فریب نہیں کرتا۔ اپنے بچوں کو بتاؤ کہ اپنے پیغمبر سے محبت کرو۔ اب محبت کا مطلب کیا ہے؟ یہی مطلب ہے کہ ظلم نہیں کرو گے۔ اور آپ نے تیسری بات یہ بتائی کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ صحیح برتاؤ کرو گے۔ تمہارا پڑوسی تمہارے مطلب کا ہو یا نہ ہو، وہ تم سے راضی ہو یا نہ ہو، تم ان سے راضی رہو، تم ان کی رعایت کرو، تم ان کی خیر خواہی کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کنگھی کے دندانے کی طرح انتقام لینا چاہتے ہیں۔ وہ اگر پوچھتا ہے تو ہم بھی پوچھیں گے، وہ سلام کرتا ہے تو ہم بھی سلام کریں گے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے تو ہم بھی بیٹھیں گے، وہ ہمارے دکھ درد میں کام آتا ہے تو ہم بھی دکھ درد میں کام آئیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہے کہ تیرا پڑوسی کیسا بھی صحیح، تو محبوب سے اگر محبت کرتا ہے تو اس پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، اس پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کر۔ تبھی ہم کس سے محبت کرنے والے ہوں گے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اپنی اولاد کو بٹھا کر بتاؤ کہ تیرے لیے دنیا جہان میں سب سے محبوب چیز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اور تیسری بات جو رسول نے تعلیم دی، جو اس نئے سال کے موقع پر آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ میرے محبوب نے بتایا کہ جو میرے گھر والوں سے محبت کرے گا، جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہے، جو میری بیٹی ام کلثوم سے محبت کرتا ہے، جو میری بیٹی زینب سے محبت رکھتا ہے، جو میری بیٹی رقیہ سے محبت رکھتا ہے، جو میرے داماد علی سے محبت رکھتا ہے، جو میری بیویاں حضرت عائشہ خدیجہ اور ام حبیبہ حفصہ زینب ان سے محبت رکھتا ہے، وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ میری محبت اس بات میں ہے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے خاندان کے لوگوں سے محبت کرو، حسن سے محبت رکھو، حسین امام عالی مقام سے محبت کرو۔ یہ محبوب نے بتایا کہ وَمَحَبَّتِ اہل بیت، کہ اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کو بتاؤ، اپنے اولاد کو بٹھاؤ، اپنے بچے بچیوں کو بٹھا کر انہیں بتاؤ کہ تم اہل بیت سے محبت کرو۔ وہ بچے پوچھیں گے اہل بیت کیا ہے، اہل بیت کا کانسیپٹ سمجھاؤ اور اسے کہو اور اسے بتاؤ کہ تجھے ان سے محبت کرنی ہے، ان سے محبت کرو گے تمہارا ایمان مضبوط رہے گا۔ جو محبوب کے اہل بیت سے محبت بھی نہ کر سکا، جو محبوب کے اہل بیت سے محبت بھی نہ کر سکا، کیسا وہ مومن ہے جو حسین سے محبت نہ کر پایا، کیسا وہ مومن ہے جو حسن سے محبت نہ کر سکا، کیسا وہ مومن ہے جو
حضور کی بیویاں اور امہات المومنین والمومنات سے محبت نہ کر سکا، اس لیے اہل بیت سے کیا کرو؟ محبت کرو۔ اہل بیت کی قربانی اس دین کو ہم تک پہنچانے میں پیش رہی ہے۔ اہل بیت سے محبت کرو، یہ تیسری تعلیم تھی۔ علموا اولادکم القرآن ومحبتی ومحبت اہل بیت، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو، میری محبت کی تعلیم دو، اور میرے اہل بیت کی محبت کی تعلیم دو، یعنی انہیں سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت انہیں سکھاؤ، انہیں سمجھاؤ، انہیں بٹھا کر بتاؤ گے بھائی، آپ لوگ بتاؤ گے اپنے بچوں کو بٹھا کر؟ پہلے خود ہی محبت کر لیں، پھر بچوں کو بھی بتائیں گے۔ خود بھی اس پر اتارو، اپنے دل دماغ کو سیٹ کرو، اپنے دل میں یہ بات جما لو کہ میرے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے، اور محمد کے خاندان سے میں محبت کرتا ہوں۔ اپنے دل میں یہ بٹھاؤ، پھر اپنے بچوں کو تعلیم دو، اس پر مذاکرہ کرو، اپنے گھر میں اس پر گفتگو کرو۔ ہم اتنے ٹینشن میں رہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی گفتگو تو ہم گھر میں کرتے ہی نہیں ہیں۔ اس طرح کی گفتگو تو شاید بہت سے لوگوں کی عمر 30، 40، 50 سال کی ہو گئی ہو، اور شاید اس طرح کی ابھی گفتگو نہ کری ہو۔ ہم اس طرح کی گفتگو گھروں میں کہاں کرتے ہیں؟ جوان اپنی جوانی میں مست ہے، بوڑھا انسان دنیا کی امید میں مدہوش ہوتا چلا جا رہا ہے، بچے اپنے لڑکپن میں پاگل ہوئے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس کی فرصت کہاں ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں اپنے گھر کے اندر اپنے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ہم کھانے کا نوالہ اپنے منہ میں اپنے بچے کے ڈال رہے ہوں، اور ان سے یہ پوچھتے ہوں کہ یہ بتا بیٹا کہ تیرے کو سب سے زیادہ اس دھرتی آکاش میں کس سے محبت ہے؟ وہ بیٹا بولے گا میری ماں سے، میری دادی سے، میری نانی سے، میرے باپ سے۔ لیکن آپ انہیں سمجھاؤ، نہیں بیٹا، تم مومن کی اولاد ہو، تم بلال کی اولاد ہو، تم ابو بکر و عمر عثمان و علی کے روحانی اولاد ہو، تمہاری محبت تو سب سے زیادہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ یہ بات ان سے مذاکرے میں لاؤ، اور بچوں کو قرآن پڑھاؤ، قرآن سکھاؤ۔ ماشاءاللہ ہم سکھاتے بھی ہیں، لیکن بہت سارے لڑکے قرآن پڑھنا سیکھ لیتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے اسے وقتاً فوقتاً بٹھا کر قرآن پڑھوانا، کبھی مسجد میں بول دیا، کبھی گھر پہ بٹھا دیا، ہر دن 2-4 آیت ان سے پڑھواؤ، اور اگر ہر دن پاسبل نہ ہو تو ایک ہفتے میں ایک بار ضرور خود بھی قرآن لے کر بیٹھو اور اپنی اولاد کو بھی بٹھاؤ۔ بھلے آپ قرآن پڑھنا نہ جانتے ہوں، آپ موبائل میں بزی ہیں، بیٹے سے کہا جا قرآن پڑھ کے، بیٹا جا ادھر قرآن پڑھ لے، تو وہ کبھی نہیں پڑھے گا۔ آپ بھی قرآن لے کر بیٹھو تو وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ یہ ترتیب ہے۔ تو یہ دو محرم الحرام کے اس نئے سال کے موقع پر 3 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو، قرآن سکھاؤ، اور دوسری چیز اپنی اولاد کو یہ تعلیم دو کہ سب سے زیادہ محبت ہم کس سے کرتے ہیں؟ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ تعلیم دو کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، قرآن ظلم کا مخالف ہے، ظلم اور بربریت کا ہمیشہ سے
قرآن مخالف رہا ہے۔ ظلم کو پنپنے کی حمایت قرآن نہیں کرتا، حدیث نہیں کرتی۔ قرآن میں اللہ نے بتایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے کہ آپ کا معاشرہ پیسفل ہو، امن ہو، جس میں رہنا مرد و عورت، غریب امیر، فقیر امیر سب کے لیے امن کے ساتھ رہنا پاسبل ہو، ایک ایسے معاشرے کی قرآن حمایت کرتا ہے۔ ظلم بربریت والے معاشرے کی حمایت قرآن نہ کرتا ہے، نہ کرے گا۔ ظلم کے خلاف اگر سب سے پہلے کوئی کتاب کھڑی ہے تو وہ قرآن کھڑا ہے۔ روز اول سے ظلم کے خلاف قرآن نے آواز اٹھائی۔ قرآن نے جب مکے والے غلاموں کو کھڑا کر کے ان پر نشانہ بازی کرتے تھے، جب جانوروں پر زیادہ بوجھ ڈالتے تھے تو قرآن اس کے آڑے آیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ انہیں بتاؤ کہ یہ ظلم اور بربریت اب مکے اور مدینے کے سماج میں نہیں چلنے والا ہے۔ ہمارے ملک میں ظلم اور بربریت کی ایک داستان جو منی پور سے وائرل ہوئی، وہ ہمیں پورے ملک کے باشندوں کو شرمسار کرتی ہے۔ جو کلپ وائرل ہوئی وہ کلپ ہمیں پوری دنیا میں ذلت اور ذلیل بناتی ہے۔ وہ کلپ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں۔ انڈین مزاج کو وہ کلپ درشاتی ہے کہ ظلم کے خلاف ہمیں اٹھنا چاہیے، اور جن لوگوں نے بھی یہ حیوانیت کا اور بربریت کا شرمناک المناک کردار ادا کیا ہے وہ سزا کے مستحق ہے۔ ہم اس ملک کے باشندے ہونے کے ناطے میرے محبوب نے بتایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم منکرات کو ہوتے ہوئے دیکھو، جب تم ظلم اور بربریت کو ہوتے ہوئے دیکھو تو تم اسے اپنے ہاتھ سے روکو۔ اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو زبان سے اس کے خلاف بولو۔ ظلم ظلم ہے، انسانیت کے ساتھ حیوانیت کا برتاؤ نہیں ہو سکتا۔ وہ کون ہے جس نے ہماری عورتوں کو ننگا ناچ کر دیا؟ میرے محبوب نے بتایا کہ یہ عورت تیرے لیے عزت کی چیز ہے۔ میرے محبوب نے دنیا جہان جب سے یہ دھرتی آکاش کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس وقت سے آج تک جو محبوب نے ڈائلاگ پیش کیا اس دھرتی آکاش پر کسی اور نے وہ ڈائلاگ نہیں دیا۔ میرے محبوب نے بتایا کہ جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہم اسلام نے، ہم قرآن نے عورتوں کو یہ مقام دیا ہے۔ میرے محبوب نے عورتوں کو یہ عزت دی کہ جنت ساری کی ساری عورتوں کے قدموں کے نیچے میرے اللہ نے بنائی ہے۔ کدھر تم جنت ڈھونڈتے ہو؟ اپنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ڈائلاگ اس دھرتی آکاش پر میرے محبوب اکلوتا ہے جس نے عورت کو یہ عزت اور مقام عطا کیا ہے، کسی اور نے یہ مقام عطا نہیں کیا۔ سو منی پور کی کسی خاتون کے ساتھ ظلم اور بربریت اور حیوانیت کا جو ننگا ناچ کیا ہے، جو جھوٹے لوگ ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس ظلم کی سزا دردناک ہونی چاہیے۔ ہم یہ ویکت کراتے ہیں کہ یہ اس ملک میں یہ بابا امبیڈکر کا بنایا ہوا قانون آج سر جھکائے ہوئے ہے، وہ آج شرمندہ ہے۔ میرے آبا و اجداد نے جو قانون انڈین کانسٹیٹیوشن جو بنایا، جو علماء نے اس میں کردار ادا کیا، جو اہل علم نے اس میں کردار ادا کیا کہ غریب امیر کو اور فقیر فقیرن کو، دولت مند کو، سب کو ایک ہی صف میں لا کر کھڑا کیا ہے۔ آج وہ سمویدھان بھارت کا
شرمسار ہو رہا ہے، وہ پارلیمنٹ شرم سے دوچار ہے، وہ جو سپریم کورٹ کی عمارت ہے آج وہ واویلا کر رہی ہے کہ اتنے بڑے مہان دیش میں ایسی بربریت ہو سکتی ہے، ایسی حیوانیت ہو سکتی ہے کہ اس جیسے آزاد بھارت میں کسی کو جہاں قانون ہو، جہاں انصاف ہو، جہاں عدالتیں ہوں، جہاں جج ہوں، جہاں مجسٹریٹ ہو، جہاں ڈی ایم اور کلکٹر رہتا ہو، جہاں شہر کو چلانے کے لیے قانون کے مسودات بنے ہوئے ہو، جہاں ملک کا ایک ایک دستور بنا ہوا ہو، اس ملک میں ایسی بھی حیوانیت ہو سکتی ہے۔ یہ پورا ملک، یہ دھرتی آج شرم سے دوچار ہے۔ آج ان مجاہدین آزادی جنہوں نے اس ملک کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرایا، آج ان کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی کہ کیا اسی لیے آزاد کرایا گیا تھا کہ عورتوں پر اس طرح حیوانیت کا نظام چلایا جائے گا۔ یہ نظام اس دھرتی پر جس نے بھی چلایا، جس نے بھی اسے سپورٹ کیا، وہ اس ملک کا ایک نمبر کا دشمن ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ملک کے حکمرانوں کو، ملک چلانے والوں کو، ملک میں رہنے والوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح طرح سے ایک ایک باشندے ہند کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا اسے شعور ملے، حق ملے۔ ہم اس کی حمایت کرنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔